تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل پر جو مقامی اثر ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ ہے، اگرچہ جتنی مقدار میں وہ ہونا چاہیے تھا اتنی مقدار میں نہ ہو، لیکن لفظیات میں، اپنی فکریات میں، اپنی تاثیر میں، اپنے لب و لہجے اور اس اسالیب میں وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور اس میں بہت اچھے ہمارے جو بڑے شعراء ہیں غزل کے، ان کے آپ مثلا شہرت بخاری آپ دیکھیں، ہمارے جو قیام پاکستان کے بعد کے جو شعراء ہیں، ناصر کو آپ دیکھیں، اس کے ہاں مقامیت کا رنگ اپنے رنگوں میں ہے. منیر کو آپ دیکھیں، منیر کے ہاں مقامیت اپنے پورے، وہ پیپل کا جو لفظ ہے یا پیپل کا درخت ہے وہ ہماری غزل میں آیا ہے. اور ظاہر ہے وہ پیپل تو فارسی روایت سے نہیں ہے. ایک چیل ایک ممٹی پہ بیٹھی ہے دھوپ میں، بالکل گلیاں اجڑ گئی ہیں مگر پاسباں تو ہیں. چیل ممٹی یہ چلے جدید حیثیت ہے، یہ تو زمانے کے ساتھ. اور ممٹی تو ہمارے یہاں کی شاعری جی بالکل صحیح. تو یعنی لفظ جو ہیں تو چیل کا بھی اور ممٹی کا بھی. جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے زمانے سے ہر زمانے میں غزل کا یہ ہے کہ اس نے اپنا دامن کشادہ رکھا ہے، لیکن وہ قبول ان چیزوں کو کرتی ہے جو اس کے معیارات پر پورے اترتے ہیں. اگر وہ معیارات سے ہمانگ نہیں ہوں گے تو ان کو وہ قبول نہیں کرے گی. آپ نے ریختی گاؤں کی بات کی، آپ نے عام گاؤں کی بات کی، ان کے بات اس نے سنی کھڑے ہو کر، 30-40 سال اس نے وہ بات سنی، لیکن اس کے صرف انہی عناصر کو اس نے قبول کیا جو اس کو قبول تھے یا جو اس کے مزاج سے ہمانگ تھے، اور پھر اپنا دامن جھاڑ کر وہ اگلے سفر پر نکل کھڑی ہوئی. اور پھر جہاں جہاں اس کو وہ رانائی اور خوبصورتی، اب دیکھیں نا لکھنؤ میں اس کے ساتھ جو ہوا اور اس کو جس طرح سے آرائشی اور وہ بنانے کی کوشش کی، اس کے خوبصورت عناصر اس نے لے لیے اور پھر وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر آگے نکل آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا وہ قبول عام ہے اور یہی اس کی حاکمیت ہے کہ باقی اصناف سے وہ الگ اپنے آپ کو ممتاز رکھتی ہے. اگر وہ بھی اسی طرح ہو جائے کہ وہ اس میں ہر چیز آنے لگ جائے تو یقیناً اس کا تشخص مجروح ہوگا اور اس کی وہ صدیوں پر پھیلی ہوئی روایت یک لخت اس سے منہ موڑ لے گی.